وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 73، درس نمبر 1524. آج کا موضوع کیا ہماری روش کافرانہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. جب وہ ہماری جاتی ہے تو شکل بگڑ جاتی ہے، ہم ان کے چشموں میں صاف طور پر ناخوشگوار قریب ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں، پر اللہ کہہ دے کہ ان کو اس سے اپنی چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 73. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور بلکہ اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، چاہنے والے بھی کمزور اور جس سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. وما قدر اللہ حق قدرے، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت اور عزت والا ہے. سامعین کرام، یعنی آپ دیکھ لینا اس کا جو میں نے آیات پڑھی ہیں، کیسا مطلب یہ ہے کہ ایک زوردار انداز ہے اور واضح دلیل ہے. اس کے بارے میں نے گزشتہ سبق میں بھی کچھ بات کی تھی، لیکن وہ ابھی تشنا ہے تھوڑی سی. لیکن بات یہ ہے، آپ خود بھی سوچیں. دیکھیں، یہ تدعون من دون اللہ پہ تھوڑا سا سوچیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. یعنی پہلے تو غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ کیا آیا ہم مسلمان کسی اور کو پکارتے ہیں؟
ایک سوال ہے، تو اس کا جواب تو بالکل یس میں ہے. ہم تو اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں. آپ مجھے بتا دیں، وہ سوائے چند نمائشی اعمال کے جو کہ آپ کرتے ہیں، نمائشی اور روایتی اور مجبوری کے تحت جو آپ اعمال کرتے ہیں یا ایک عادت کے طور پہ، باقی تو ہماری پکار ساری دنیا تک محدود ہے. دیکھیں، جس کو آپ پکار رہے ہیں وہی آپ کا معبود ہے. اس بات کو اچھی طریقے سے سن بھی لیں، اس پر غور بھی کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو آپ کا مدعا ہے، لیکن میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، جو آپ کا زندگی گزارنے کا مدعا ہے، آپ اسی کو پکار رہے ہیں. بس اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کو یہ مختصر بات بتائی ہے تاکہ آپ سمجھیں. بات کو میں طول نہیں دینا چاہتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم ہیں جو اللہ کے سوا غیر کو پکار رہے ہیں. اس بات پہ آپ سوچیں. اور دیکھیں، اس میں ایک اور بات ہے، ضعف الطالب والمطلوب. طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے، کوئی زور ہی نہیں ہے اس میں. گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر 1 ٹن سونے سے آپ کہیں کہ بھئی میری یہ مشکل حل کر دو، تو سارے کام تو پیسوں سے نہیں ہوتے. وہ سونا، 1 ٹن سونا، نہ آپ کی بات سنے گا، نہ آپ کو جواب دے گا، نہ وہ تو دھات ہے، اس میں کیا ہے. لیکن عملی زندگی میں تو ہم اسی دنیا کو پکار رہے ہیں، ظاہر کو پکار رہے ہیں. ظاہر پر ہمارا بھروسہ ہے، جبکہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا اللہ پہ. ہم تو باطل کو پکار رہے ہیں. باہر باطل کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے. دیکھیں، اصل میں تو سر جھکانا ہے. اچھا، ایک اور بات میں اگر آپ کو کہوں کہ یعنی سمجھنے کے لیے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج کا مسلمان، اس کی ترجیح دنیا ہے کہ آخرت ہے؟ یہ بات مجھے بتا دیں. اگر دنیا ہے تو یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو کافرانہ روش ہے. اللہ نے تو اسے کھلم کھلا کافر قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 2 سے ایک مضمون شروع کیا ہے، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. 2 اور 3 اس میں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، میں کون ہوتا ہوں کسی کو کافر قرار دینے والا، یا کسی انسان کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے معیارات بنائے ہوئے ہیں اور وہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. سر کیا کہتے ہیں آپ؟ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. تو ہم تو قرآن سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. لفظی ترجمہ پڑھیں، ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. دور کی گمراہی میں. کون آج کا مسلمان جس نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، یستحبون الحیات الدنیا، چاہتا ہے. یہ آپ نہیں چاہتے تو آپ سے تو میں مخاطب ہی نہیں ہوں. میں تو عوام سے مخاطب ہوں. 1 ارب 50 کروڑ ہیں یہ مسلمان. یہ سب کے سب یہ اس آیات پر، ان 2 آیات پر پوری طرح فٹ آتے ہیں. میں آپ سے کیوں مذاق کروں گا یا آپ کو خواہ کے فتوے لگاؤں گا؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سارا معاملہ تو مخلوق اور اللہ کا ہے، انسان اور اللہ کا ہے معاملہ. ہمارا آپس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کا میرا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
اور روکتے ہیں اللہ کے راستے کو، اللہ کے راستے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آج کا مسلمان کیا عملی طور پہ تمام دیکھیں، آج کے مسلمان کی تو بڑی خراب حالت ہے، اس کا تو یعنی ناقابل بیان کیفیت ہے، خراب کیفیت ہے، ناقابل بیان۔ یہ ساری امت جو برائے نام مسلمان ہے، یہ باقی دنیا 6.5 ارب 8 ارب لگا لیں، جو بھی کمی بیشی ہو وہ جو الگ بات ہے، 1.5 ارب آپ لگا لیں برائے نام مسلمانوں کو، اور 6.5 ارب مسلمانوں کو اسلام کی طرف دعوت بھی نہیں دے رہا۔ نمبر ایک جرم اس کا یہ ہے، کیونکہ حضور کے بعد تو ڈیوٹی امت کی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ پہلا جرم جو ہے، پہلا جرم اس امت کا، اس برائے نام امت کا، وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری سے، یہ جو ذمہ داری ہے اس نے یہ بوجھ اتار کے پھینکا ہے، نہیں ہے۔ آج عملی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ یہ ذمہ داری تو آپ ہی پوری کریں، ہم نہیں کر سکتے۔ پہلا جرم یہ ہے کہ آپ یہ 6.5 ارب مسلمانوں، یہ غیر مسلموں کا ہاتھ آپ کی گردن پہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم دیکھ لیں، اللہ کی طرف دعوت نہیں ہے، ہم بٹ چکے ہیں، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، دین کے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، مسجدوں پہ آپ نے نام لکھ دیے ہیں، اپنے لیے ایک فرقے کا نام بنا لیا ہے، میں شیعہ ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈمکانا ہوں، اور آپس میں آپ لوگ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کو اور شرک کے فتوے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی رسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنے کی بجائے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی رسی تو قرآن ہے، آج قرآن صرف مدرسوں میں ظاہری تعلیم تک رہ گیا۔ میں زیادہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ جو یعنی دیکھیں، میرا موضوع تو وہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ نمبر 1 مجرم ہیں۔ یہ اس وقت جو غیر مسلم دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ عام طور پہ یہی بات ہے۔ کیا میں آپ کو ایک مذہبی جماعت کی تفصیلات بتاؤں؟ وہ خود آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کون پیش کر رہا ہے؟ قصے، کہانیاں، کمزور روایات، ضعیف روایات اور قصے کہانیاں۔ بات آپ کی شروع ہوتی ہے قصے کہانیوں پر اور قصے کہانیوں پر ختم ہوتی ہے۔ یا اگر قصے کہانیاں نہیں ہیں تو پھر مذہب میں تشدد کی باتیں ہیں، یہ مت کہو ورنہ مشرک ہو جاؤ گے، یہ مت کہو ورنہ مشرک ہو جاؤ گے، وہ لوگ مشرک ہیں جو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میں تفصیلی میں بیان کر رہا اللہ۔ تو یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یبغونہا عوجا، ہم کجی تلاش، دیکھیں ہم اپنے لیے جو راستے ہیں ہم نے تلاش کر رکھے ہیں، یعنی کجی کے راستے۔ کیوں میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیوں میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیوں میں روزے نہیں رکھتا؟ کیا رسول ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری بخش؟ اس میں یہ کجی ہے۔ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں، آپ برائے نام مسلمان ہیں،
شناختی کارڈ والے، بس آپ کا ایمان تو نہیں ہے اللہ پہ، نہ اللہ آپ کی منزل ہے نہ آپ اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں، آپ دنیا کے طلبگار بھی ہیں اور پرستار بھی ہیں۔ اب دنیا میں تو باقی ساری چیزیں ہیں، اس میں اقتدار ہے، اس میں دولت ہے، اس میں بچے ہیں، بیوی ہے، اور گھر بار اور کاروبار اور یہ اور وہ گروپ آف کمپنیز وغیرہ وغیرہ۔ آپ تو صرف دنیا کے طلبگار ہیں۔ یہ ذہنی، آپ اپنے سوچ کو تو دیکھیں نا، صرف دنیا تک محدود ہے آپ کی سوچ۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ویل ان کے لیے گڑا ہے دوزخ کا، یہ کافر ہیں، عذاب شدید میں مبتلا ہوں گے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید، بڑی دور کی گمراہی میں ہے۔ میں تو کافروں والی آیات جو ہے مسلمانوں پر کیسے فٹ کروں؟ آپ مجھے بتائیں، جن کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، رسول پہ، اللہ کی کتاب پہ، تو میں کیسے یہ آیت جو ہے مومنوں کے لیے فٹ کر دوں؟ مومن تو اللہ کے بندے ہیں، ان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اللہ اس کی منزل ہوتی ہے، اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی ترجیح، مومن کی ترجیح دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ وہ موت سے پیار کرتے ہیں، شہادت کے آرزومند رہتے ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت مومن کے لیے تو ایک نعمت ہے۔ بہرحال دیکھیں، میں بات کو آگے نہیں بڑھا رہا، لیکن آپ اتنا تو دیکھیں، یہ آیت کس کے لیے آپ مجھے یہ بتا دیں۔ تدعون من دون اللہ، اس میں ہم ہیں کہ نہیں ہیں، یہ آپ فیصلہ کر لیں نا، آپ خود فیصلہ کریں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اس میں کون ہے؟ پھر ضعف الطالب والمطلوب کون ہے؟ ہم طالب مولا ہیں کہ طالب دنیا ہیں، یہ آپ فیصلہ کریں۔ میں تو فتویٰ نہیں لگا سکتا، ہاں اجتماعی طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ آج کا مسلمان جو ہے طالب دنیا ہے، طالب مولا نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے جہنم ہے۔ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے جو برائے نام مسلمان ہیں، انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا ہے، محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے دل کا آپریشن کریں نا، بعد میں، یعنی ابھی تو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، بعد میں آپ اپنے تنہائی میں سوچیں کہ یار یہ کیا بات سچ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا میری پسند جو ہے وہ آخرت ہے کہ دنیا کی زندگی ہے؟ میں کس کو چاہتا ہوں، چاہتی ہوں؟ آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں، آپ خود اپنا احتساب کریں، اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کا حق تھا۔ اور ہم نے دیکھیں یہاں تو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہچاننے کا حق بات کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا حق ادا کیا ہے اللہ کی پہچان کا، یا اللہ کی اہمیت جو ہے آپ کی زندگی میں کتنی ہے؟ دیکھیں، کسی کو آپ کسی کی قدر کریں گے اس کو پہچان کر، کسی کو یعنی آپ یعنی کسی کے رتبے کا خیال رکھیں گے اس کے رتبے کو جان کر۔ دنیا میں بھی ایک ہے، یعنی یہی بات ہے عام طور پہ دنیا میں بھی۔ دیکھیں، اگر گھر میں 3 بیٹے ہیں اور وہ اپنے والد کو چھوڑ کے پڑوس میں
پڑوسیوں کے بچوں کی والد کی قدر کرنے لگیں، اپنے والد کی قدر نہ کریں. آپ کیا یا آپ کے بچے، چلیں آپ کے بچے، آپ ماں ہیں باپ ہیں، وہ آپ کا بیٹا 14 سالہ بیٹا ہے، 13 سالہ بیٹا ہے، وہ اس نے اچانک اپنا رویہ بدل لیا. وہ سامنے والا جو پڑوسی ہے اس کے ان کے جو ابو ہیں، جو اماں ہیں، وہ ان کو اماں ابو کہنے لگ گیا اور وقت وہاں گزارنے لگا، اور اپنے اماں ابو کو کہنے لگا کہ آپ میرے نہیں ہیں، میرے یہ ہیں ماں باپ. انہی کے گھر میں جا کے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، وہیں جا کے رہنا شروع کر دیا، انہی سے پیار شروع کر دیا، اور اپنے ماں باپ کو اس نے چھوڑ دیا، جو وجہ بھی تھی. بہرحال یہ تو ایک مثال میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. کیا آپ اپنے بچے کو اس کی اجازت دیں گے؟ دیکھیں، یعنی پرائے امی ابو کو اپنا امی ابو آپ کہہ سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں. میری تو ایک ہی ماں ہے اور ایک ہی باپ ہے مثال کے طور پر، تو میں نے تو کبھی کسی دوسرے کو اپنی امی ابو قرار نہیں دیا. آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے. اب یہ کیوں کہ آپ اپنے امی ابو کو جانتے ہیں کہ یہ انہوں نے مجھے پالا ہے اور دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، اور یہ میری پرورش کر رہے ہیں، بچپن سے لے کر ابھی تک میری اماں میرا خیال رکھ رہی ہیں، میرے ابو مجھ پر خرچ کر رہے ہیں، وہ مجھے پیار بھی کرتے ہیں، یہ وہ سب. اب دیکھیں، اللہ جو ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، پھر ہمارا پرورش کرنے والا بھی ہے، اور تمام ضروریات ہم چاہیں نہ چاہیں وہ پوری کرنے والا ہے. آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو کس نے اللہ سے کہا تھا کہ اس کی صورت بنا دو، اس کا جسم پورا صحیح تیار کر دو؟ کس نے کہا تھا؟ اور کس نے کہا تھا کہ اس کے لیے روزی کا ماں کے پیٹ میں انتظام کر دو؟ اللہ سے کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا. یہ اللہ ہے جس نے پیار سے مجھے دنیا میں لایا ہے. انسان، دیکھیں، انسان جب میں آپ ہم سب یہ اللہ کی محبت کے نتیجے میں ہم یہاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک استعداد دی ہے، ایک خوبی ہے، ایک استعداد ہے، ایبلٹی ہے کہ ہم خلیفۃ اللہ بن سکتے ہیں. اور ہمارا مقام انسانیت کا مقام کیا ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے. اور کیوں ہے خلیفۃ اللہ؟ کیوں بنایا ہے؟ یہ استعداد کیوں دی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ روح کو اپنے پاس لانا چاہتا ہے اور اسے اپنے دیدار کا، اپنی ملاقات کا اور اپنے تقرب کا انعام دینا چاہتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں بھجوا دیا اور پھر یہاں ہمیں اپنا راستہ بتا دیا اور قرآن جیسی نعمت سے نوازا تاکہ ہم قرآن کے حکم اور رسول کی نعمت سے ہمیں نوازا، اور پھر ہمیں حکم دیا کہ تم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کی ملاقات چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کا دیدار چاہتے ہو، تو تم میرے پیغمبر کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، تمہارا مقصود پورا ہو جائے گا. تو دیکھیں، یہ ساری باتیں ہیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا، اس میں میری کیا غرض ہے؟ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، میری غرض تو صرف یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت کی بات ہے اور میں آپ کو کر رہا ہوں. میری ذمہ داری بھی ہے، ڈیوٹی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے، آپ کی کشتی کنارے پر لگ جائے، آپ ڈوبے نہیں، آپ ناکامی کا شکار نہ ہوں، آپ ضلال بعید میں نہ پڑیں. اس وقت ہم لوگ جو ہیں بڑی دور کی گمراہی میں ہیں. کون؟ آج مسلمان قوم. اچھا، اس میں
طالب و مطلوب اللہ تعالیٰ فرما رہے دونوں کمزور ہیں. چاہنے والے اور جس کو چاہا جا رہا ہے دونوں میں کچھ دم نہیں ہے، دونوں کمزور ہیں. دیکھیں ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے. ہم دیکھیں انسان تو خود نہیں کر سکتا، یہ لالچ ہے جو ہمیں دنیا کے خداؤں کی طرف متوجہ کرتی ہے. اللہ کو چھوڑ کے ہم غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اپنے عمل سے، زبان سے نہیں، اپنے عمل سے. آج ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، آج ہم دولت کو پکار رہے ہیں، آج ہم کرسی کو پکار رہے ہیں، آج ہم اولاد کو پکار رہے ہیں، آج ہم، آپ کو پتہ ہے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا. تو ہماری پکار تو دنیا کی ہے، اور پھر ہر جائز اور ناجائز طریقہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کا ہم نے اپنا رویہ بنا لیا ہے. ضعف الطالب والمطلوب، دونوں کمزور ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ تو بڑی ایک واضح مثال ہے. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ ساری ہستیاں ہم سے، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو تو دیکھو، یہ تو سارے مل جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. دن میں تو ہم کتنی ہی مکھیاں مارتے ہیں لیکن بنا تو نہیں سکتے. پیدا کرنے والی ذات تو ایک ہے، سبحان اللہ. مکھی کو مارنا الگ بات ہے، پیدا کرنا الگ بات. مکھی کیا، مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے ہیں. مکھی تو بڑی چیز ہے، اس میں تو بڑی مشینری فٹ ہے. اس کی آنکھیں ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کے سونڈ ہے، اور اس کی کان ہے، اس کی منہ ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. پوری مشینری اس میں فٹ ہے. چھوڑ دیں وہ سب، ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے آپ، نہ بنوا سکتے ہیں. انسان اللہ کے وسائل کو، یعنی اللہ کے وسائل کو استعمال کر کے بھی مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتا، ایک ٹانگ مکھی کی نہیں بنا سکتا. یہ چیلنج ہے. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ. اللہ تعالیٰ کمزوری بتا رہے. مکھی اگر کچھ تم سے چھین کے لے جائے، کوئی ذرہ، کوئی بھی چیز، اس سے تم چھڑا بھی نہیں سکتے. کہاں پھرو گے مکھی؟ مار تو سکتے ہو اس کو، لیکن وہ ذرہ اس سے زندہ پکڑ کے حاصل نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. بہرحال یہ باتیں سوچنے کی ہیں، اور میں صرف اس لیے نہیں بیٹھا کہ آپ کو قرآن کی تفسیر جلدی جلدی کر کے بس میں بیٹھ جاؤں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ نصیحت ہے. تو اس سے دیکھیں آپ اسی لحاظ سے، اسی میرے جذبے کو مد نظر رکھ کر میری باتیں سنا کریں. میں آپ سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، کسی چیز کا، نہ پیسے، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، کچھ بھی نہیں. مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ میرا ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضعف الطالب والمطلوب. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.